وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ خوف نہیں کھاؤ، غم نہیں کرو اور جنت کی بشارت پاؤ کہ جس کا تمہیں کل تک وعدہ کیا جاتا تھا. ہم تمہارے دوست تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے. جنت میں جو کچھ تم چاہو گے وہ ملے گا اور جو کچھ تم مانگو گے وہ آپ کو عطا کیا جائے گا. یہ غفور اور رحیم رب کا مہمان خانہ ہے. بھائیوں اور بہنوں، انسان دنیا میں چند وقت کے لیے، چند سالوں کے لیے آتا ہے، پھر اس کو یہاں سے جانا ہوتا ہے. یہ دنیا، اس میں عمل ہے، اس جہان میں جزا ہوگی. اور یہ دنیا آخرت کی ضد ہے، اس کے برعکس ہے. اس جہان میں جو بے احتیاطی کرے گا وہ اس جہان میں پکڑا جائے گا، اور جو اس جہان میں احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے گا اس جہان میں اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا. مقابلہ 50 اور 50,000 سال کا ہے. 50 سال اور 50,000 سال کا ہے. اگر 50 سال رب کی طاعت کے ساتھ گزار لیے، 50 سال رب کی بات مان کر گزار لیے، تو 50,000 سال رب تیری بات مانے گا اور اس کے بعد پھر جنت میں بھی مانے گا. اور اگر 50 سال اپنی منمانی کی تو 50,000 سال پھر رب جو چاہے گا تیرے ساتھ کرے گا. مقابلہ 50 اور 50,000 سال کا ہے. بہت زیادہ فرق ہے. اگر اس جہان میں زیادہ کھایا، ایک ہے حرام کھایا، میں کہتا ہوں حلال کھایا لیکن زیادہ کھایا، تو اس جہان میں بھوک کاٹنی پڑے گی. اس جہان میں اللہ کے لیے بھوک کاٹنی پڑی، اس جہان میں زیادہ سیر ہوگا. 50,000 سال بھوکا پیاسا نہیں رہے گا، وہاں کچھ کھانا پڑے گا لیکن بھوکا اس کو رہنا پڑے گا جو یہاں زیادہ کھاتا تھا. یہ دنیا کی ناز و نعمت، یہ دنیا کا اسٹیٹس، یہ دنیا کی سہولیات، یہ تو ایک ہوا کے جھونکے میں ختم ہو جاتی ہیں. مرنے سے پہلے اس جہان میں کسی ناز و نعمت والے، کسی شہزادے، کسی حسنی مبارک کے بچے سے پوچھو کہ کبھی نعمت دیکھی ہے؟ کبھی نعمت دیکھی ہے؟ اس کو بھول چکا ہوگا سب کچھ. اور کسی کنگلے کو 10 کروڑ روپیہ دے دو، ایک سال بعد پوچھو
کہ تو وہی ہے، وہ کہے گا نہیں رانگ نمبر بھائی، میں وہ ہوں ہی نہیں۔ اپنا نام بھی بدل لے گا، اپنے ابا کا بھی بدل لے گا، برادری بھی چینج کر لے گا، محلہ بھی، اور لوگ پوچھیں گے وہ کہے گا نہیں میں وہ ہوں ہی نہیں۔ یہ اس جہان کی بات ہے۔ مرنے کے بعد دنیا کے کائنات کے سب سے بڑے نعمتوں والے کو ایک جھونکا، ایک ہوا جہنم کی لگے گی، وہ کہے گا میں نے کبھی نعمت دیکھی نہیں۔ اور ساری دنیا میں پریشان حال اللہ کے بندے کو اگر ایک جھلک جنت کی دکھا دی جائے گی، اس کو دنیا ساری بھول جائے گی۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، دنیا میں کتنے سال رہے ہو؟ قرآن میں اللہ پوچھتا ہے، آپ کہو گے اللہ سال تو نہیں، مہینے تو نہیں، لبثنا یوما او بعض یوم، ایک یا آدھا دن رہ کر آئے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں رہے ہیں۔ اگر اس دنیا میں نعمت کے ساتھ رہے ہیں تو آدھا دن رہے ہیں، تکلیف کے ساتھ رہے ہیں تو آدھا دن رہے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں رہے ہیں۔ اور آپ اندازہ کر لیں 50 سال کا 50,000 سال سے کیا نسبت نکلتی ہے؟ وہ تو پھر بھی زیادہ مان رہے ہیں۔ اگر اس دن کے حساب سے اس کو نسبت نکالی جائے تو 1000 سے 1 یعنی پوائنٹ شاید 01 بنے گی، تو آدھا دن بھی نہ بنا۔ 0.5 ہوتا تو آدھا دن بنتا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا دنیا کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا پر خوش ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عہد نبوت میں ایک ساتھی کو وعدہ کر لیا کہ اگر فلاں علاقے فتح ہوئے تو وہاں کی شہزادی مجھے ملے گی۔ بولے ٹھیک ہے تمہیں ملے گی۔ فتح ہوتے ہوتے دیر لگ گئی، شہزادی بوڑھی ہو گئی، وعدہ کے مطابق اس کو دے دی گئی۔ اس نے کہا، شہزادی کہنے لگی کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، تیری خدمت نہیں کر سکتی، تو بتا کو پیسے لے لے اور میں آزاد ہو جاؤں۔ تو کہتا ہے 1000 دینار دے دو۔ تو لوگ سب انتظار کر رہے ہیں کہ آج نہ جانے کتنا پیسہ اس کو ملے گا۔ واپس آیا تو بولے کتنا لیا؟ کہتے 1000 دینار لیا ہے۔ کہتا بس صرف 1000؟ تو کہتا ہے کہ 1000 سے زیادہ بھی ہوتا ہے۔ اس کو 1000 سے زیادہ گنتی نہیں آتی تھی۔ اس سے بھی بدترین حالت ہماری ہے کہ ہم اس دنیا پر خوش ہیں، جبکہ جب آخرت اور جنت کو دیکھیں گے تو یہ تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ ہمیں اس دنیا سے اچھی گنتی آتی نہیں۔ اگر یہ دنیا، اس کا اسٹیٹس ہمارے فائدے کی چیز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بہترین اسٹیٹس عنایت فرماتے۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ تو ایک بستر جس کی وجہ سے تہجد کی نماز اس کا وقت تھوڑا کم ہو گیا، نیند تھوڑی زیادہ ہوگی، اس بستر کو نکال رہے ہیں کہ کہیں میری آخرت کا نقصان نہ ہو جائے۔ یہ دنیا آخرت کی ضد ہے، اس کا مقابلہ ہے، اور اس کی طبیعت فنا ہونے کی ہے، ختم ہونے کی ہے، تکلیفوں اور مصائب کی ہے۔ اس میں کوئی آدمی بھی خوش نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک انسان ایسا نہیں جو کہے کہ میں جو چاہتا ہوں ہو جاتا ہے، اور جنت میں ہر انسان کہے گا کہ میں جو چاہتا ہوں ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے ہو جائے گا، جیسے چاہو جیو، جیسی شکل چاہو بنا لو اپنی، جیسے چاہو کپڑے پہن لو، جیسے محلات کا تقاضا کرو، جیسے پھل فروٹ اور آپ کی حور و قصور کا مطالبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا دے گا۔ جینے کا مزہ تو وہاں ہے۔ یہ سوچو کہ وہاں کی غربت حاصل نہ ہو، وہاں اللہ تعالیٰ اعلیٰ جنت عطا فرمائے۔ یہاں کی امیرت بھی عارضی ہے، یہاں کی غربت بھی عارضی ہے، وہاں کی امیرت بھی ہمیشہ کی ہے، وہاں کی غربت بھی ہمیشہ کی ہے۔
دنیا میں مختلف قسم کے لالچ، مختلف قسم کی دھمکیاں، مختلف قسم کے عوامل انسان کو پھسلا دیتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے نیکیاں لے کر آیا، گناہوں سے بچنے کا پیغام لے کر آیا۔ ہم سارا دن اللہ تعالیٰ کے گناہوں سے بچتے رہے، رب کی بغاوتوں نافرمانیوں سے بچتے رہے، راتوں کا قیام کیا، اس میں بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، اعتکاف کیا تو بالکل گناہوں سے الگ ہو کر بیٹھ گئے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آئندہ زندگی اس کے مطابق گزاری جائے۔ اگر ہم نے روزانہ 3-3 4-4 پارے پڑھے ہیں تو کم از کم رمضان کے بعد کوئی 1/4 پارا تو ہو ہماری روٹین کا حصہ۔ کل میں نے پچھلے خطبے میں نے عرض کیا تھا کہ قسم اٹھا لو، میں نے الحمدللہ اٹھائی ہے کہ اتنا قدر میں یہ کام کیا کروں گا۔ انسان اپنے اوپر بوجھ ڈالے، اس کو مجبور کرے کہ اس وقت تک ناشتہ نہیں کروں گا جب تک 3 آیتوں کا ترجمہ نہ پڑھ لیا۔ بیوی ناشتہ لے کر آئے، منع کر دو، میں نے ابھی تک 3 آیتوں کا ترجمہ نہیں پڑھا، اس نفس کو ناشتہ نہیں دوں گا جب تک یہ 3 آیتوں کا ترجمہ نہیں پڑھ لیتا۔ ٹھیک ہے، آج ناشتہ نہ کر، آج دوپہر کو کھانا ملے گا، اللہ ہے کہ تو 3 آیتوں کا ترجمہ پڑھ لے۔ اس طرح اپنے اوپر جبر کرو گے تو کوئی کام ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو اللہ باندھ دے، آپ رحمانی ہو جاؤ، شیطان کو اللہ چھوڑ دے اور ہم شیطانی ہو جائیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ایسے ڈاکٹر کو کوئی ڈاکٹر ماننے کو تیار نہیں جس کی دوائی کھاؤ تو وہ ٹھیک رہو، دوائی چھوڑ دو تو پھر بیمار ہو جاؤ۔ اچھا ڈاکٹر وہ ہے کہ جس کی دوائی کھاؤ تو بیماری سے جان چھوٹ جائے۔ رمضان ہو تو ہم درست ہوں، رمضان گزر جائے تو ہماری فرض نمازیں بھی ضائع ہو جائیں، رمضان میں ہم نفل بھی بہت زیادہ پڑھیں۔ یہ موسمی قسم کے نمازی، موسمی قسم کے حاجی، موسمی قسم کے استغفار کرنے والے، موسمی قسم کے صدقہ خیرات کرنے والے، یہ خطرناک موڑ پر ہوتے ہیں، نہ جانے کب شیطان ان کو پھسلا دے۔ کیوں؟ تاجر تجارت کرتا ہے، کسی کو 10 لاکھ روپیہ دے کر تجارت شروع کروائی، وہ ہر مہینے رپورٹ دے رہا ہے، بہت نفع ہو رہا ہے، 10 کے 12 ہو گئے، 12 کے 14 ہو گئے، اور جب سال کے بعد محاسبہ کیا تو کہتا ہے جی 9 رہ گئے ہیں۔ نقصان ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا۔ تو مالک اس بات سے خوش نہیں ہوگا کہ چوتھے مہینے میں یہ 14 ہو چکے تھے۔ مالک کو خوشی تب ہوگی جب آپ حساب دیتے وقت 14 ظاہر کرو۔ تو بھائیو، یہ رمضان سے لے کر رمضان تک اور زندگی سے لے کر موت تک اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ غازی، کبھی آپ نمازی، کبھی آپ حاجی، اور کبھی گناہوں میں لسڑے ہوئے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ لیکن حساب آپ کا جب ہوگا، جب موت آئے گی، اس وقت اگر ہم اچھے ہوئے تو ہمیں اچھا کاؤنٹ کیا جائے گا، اور موت کے وقت اگر ہم اچھے نہ ہوئے تو پھر بھائیو شدید خطرہ ہے کہ پچھلی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ، جتنا ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت تمہاری میری اطاعت کی حالت میں آنی چاہیے۔ موت تمہاری میری فرما برداری کی حالت میں آنی چاہیے۔ ریل گاڑی کا انتظار ہو کہ اس کا 3 منٹ کا اسٹاپ ہے، لیٹ ہے، لیکن آپ کہیں دور پیشاب کرنے نہیں جا سکتے کہ ہو سکتا پیچھے سے آ جائے۔ آپ کسی محلے کے رشتے دار کو ملنے نہیں جا سکتے،
ہو سکتا ہے بعد میں آ جائے اور نکل جائے. آپ کوئی اپنا سارا سامان کھول کر وہاں بیٹھ نہیں سکتے, کلوز کر کے رکھنا پڑے گا, ہو سکتا کب آ جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ آ جائے اور میرا سامان بکھرا پڑا ہو. ایسا ہی ہے نا, ایسے ہی موت ہے. ہم دنیا میں بخیرہ ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں. دنیا کا لالچ, کاروبار اور گھر اور اسٹیٹس اور گھر کو ہر وقت اچھا کرنے کی کوشش کرنا, وہ اچھا جس سے آپ کی آخرت خراب ہو, آخرت میں کمزوری آ جائے, یہ کام کرتے رہنا. اور یہ نہیں کہ موت تو آئے گی, ایک دم آئے گی, نہ جانے کب آ جائے, میں اپنا سامان کلوز کر کے بیٹھوں. میں اپنے آپ کو اس حالت میں رکھوں جس میں میرا مولا پسند کرتا ہے کہ میں رب کے پاس جاؤں. انہ من یأت ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا. جو رب ذوالجلال کے سامنے مجرم بنا کر پیش کیا گیا, اس کے لیے آگ ہوگی جس میں نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی. ومن یأتہ مؤمنا وقد عمل الصالحات. جو اللہ کے سامنے فرما بردار بن کر آیا, مومن بن کر آیا اور اس نے نیک کام کیے ہوں گے, فاولئک لہم الدرجات العلی. ان کے لیے بہت بالا خانے ہوں گے جنتوں میں. آپ اپنے رب کو کس حالت میں ملنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے رب کو کس حالت میں ملنا چاہتے ہیں؟ اس وقت جو آپ کی حالت ہے, دراصل آپ کسی حالت میں رب کو ملنا چاہتے ہیں. رمضان گزرنے کے بعد جو حالت ہوگی, آپ اس حالت میں رب کو ملنا چاہتے ہیں. جو میری حالت ہے, اچانک موت آئے گی, اسی حالت میں رب کے پاس جاؤں گا. ایک داڑھی چھیلتا ہے, اللہ اس کو ہدایت دے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے ہندوؤں کی شکل پسند کرتا ہے, وہ اسی حالت میں رب کے پاس جائے گا. کوئی ٹیکنالوجی نہ آئی ہے نہ آئے گی. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جو مرنے کے بعد انسان کی داڑھی کو کوئی مشین لگے اور کھینچ کر نبی جیسی شکل بنا کر اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے, ایسا کبھی نہیں ہوگا. جو تو نے بھید بنا رکھا ہے ایسے ہی رب کے سامنے جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آدمی اپنی سواری سے گر کر, حاجی تھا, فوت ہو گیا, صحابی تھا رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا اغسلوہ وکفنوہ فی ثوبیہ, اس کو غسل دے دو, اس کو احرام میں کفن دے دو, ولا تخمروا راسہ, سر مت ڈھانپنا, ولا تمسوہ بطیب, خوشبو مت لگانا, اس لیے کہ یہ محرم ہے. فإنہ یأتی یوم القیامۃ ملبیا, یہ قیامت والا دن لبیک لبیک کہتا ہوا ہے. جس حالت میں جاؤ گے اسی حالت میں آؤ گے. اگر تن کے کپڑے اللہ چینج نہیں کرتا تو شکل کیسے بدلے گا؟ اگر تن کے کپڑے احرام کی حالت میں آئے گا اور لبیک کہتا ہوا آئے گا تو شکل کیسے بدلے گا؟ اسی شکل میں آنا ہوگا. یا ربہ مجرم بن کر رب کے سامنے پیش ہوگا. لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا تو بڑا کام خراب ہے, تو جاتا ہی پکڑا جائے گا. دیکھو حالت کیسی بنا رکھی تھی, شکل کیسی بنا رکھی. یہ میرے رب کے سامنے بغاوت کرتا تھا, دندنا کر کے, ڈٹائی کے ساتھ. فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرون, میری امت کے سارے لوگوں کو رب نے معاف کر دینا ہے, لیکن جو ڈٹ کر بمبانگے دہل, ڈنکے کی چوٹ, اللہ کے سامنے سینہ تان کر بغاوت کرتے ہیں, ان کو رب نے معاف نہیں کیا. جھک جانے والا, توبہ کرنے والا, اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. آپ ایک ابا ہیں یا آپ ایک باس ہیں, آپ کا ملازم یا آپ کا بیٹا اگر جھک جائے تو آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں, اور اگر اکڑا رہے تو پھر اس کی پٹائی کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ بعمل اہل النار 60 سنہ, تم میں سے کوئی آدمی جہنمیوں والے کام کرتا ہے 60 سال, پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. کسی کی وعظ, کسی کی ارشاد, کسی سے آیت, کسی سے حدیث سنی, اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی اور وہ نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے, اور نیکی کی حالت میں موت آ جاتی ہے,
اللہ تعالیٰ 60 سال کے گناہ معاف کر کے جنت میں بھیج دیتا ہے. اور ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ 60 سنہ، کوئی 60 سال جنت والے کام کرتا ہے اور پھر وہ موسمی نکلتا ہے. کوئی ٹھوکر لگ گئی، کوئی آزمائش آ گئی، کوئی لالچ آ گیا، کوئی فتنہ آ گیا، الٹ جاتا ہے، جہنمی والے کام شروع کر دیتا ہے، موت اس حالت میں آ جاتی ہے. فرمایا 60 سال کی نیکیاں غارت، اور اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیتا ہے. اور یہ عین انصاف کا تقاضا ہے. انسان بھی ایسے ہی کرتا ہے. کوئی فوجی یا سول آفیسر 20 سال کی نوکری میں بہت ہی پنکچوئل اور آنےسٹ ہو، بہت ہی امانت دار ہو، اس کو ترقی ملتی رہتی ہے. اور اگر وہ آخری سال سروس کے آخری سال مستیاں شروع کر دے، اس کی ترقی رک جاتی ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا میرے پچھلے 20 سال دیکھو، وہ کہیں گے اس وقت تیری حالت کیا ہے. یہ انسان کا بھی یہی حال ہے، رحمان بھی ایسے ہی کرتا ہے، اور یہی انصاف کا تقاضا ہے. تو بھائیو، ہم کس حالت میں رب کو ملنا چاہتے ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ، پھر ڈٹ گئے، جم گئے، جو آیا جو ہوا، جکڑ آئے، طوفان آئے، آندھیاں آئیں، فتنے فسادات ہوئے، لالچ آئے، دھمکیاں آئیں، بہت کچھ ہوا، وہ اپنی ڈگر پہ جس کو حق سمجھتا ہے ڈٹ گیا. اسی حالت میں اس کو موت آ گئی. اس جہان میں یہ ڈٹ گیا، اس جہان میں پھسلنے سے اس کو رب بچائے گا. جتنا اس کا بس چلتا تھا یہ ڈٹ گیا، اور جہاں یہ بے بس ہو گیا وہاں اس کا رب اس کو استقامت دے گا. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آتے ہیں. ادھر ملک الموت جان نکالنے کے لیے آ گیا، ادھر سے فرشتے آ گئے، اس کے دوست جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے تھے، جن کو اس نے دوست بنایا ہوا تھا، ان کی دوستی کو پالتا تھا. ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ فرشتے تو رہتے ہیں اور شیطان بھی رہتے ہیں. شیطانوں سے ہمیں دشمنی کرنے کا حکم ہے، فرشتوں سے دوستی لگانے کا حکم ہے. آ کر کہتے ہیں اللہ تخافو، آئندہ کیا مراحل ہوں گے، جان کیسے نکلے گی، قبر کے اندھیرے میں کیا ہوگا، اور برزخ میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا. بالکل خوف کھانے کی ضرورت نہیں. اگلے جہان میں بھی ہم تمہارے دوست رہیں گے، پچھلے جہان میں بھی ہم تمہارے دوست تھے. اس وقت تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اب ہم ڈٹ کر سامنے آ کر تمہارا ساتھ دیں گے. اللہ اکبر. ولا تحزنوا، پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر آئے ہو، فیکٹری ہٹی دکان چھوڑ کر آئے ہو، اس کا کیا بنے گا، اس کا بھی غم نہ کرو، ہم اس کا بھی انتظام کر لیں گے. اور غم کی جگہ پر ابشروا بالجنہ، ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ ابھی تمہیں جنت ملنے جا رہی ہے، جس کا کل تک تو وعدہ کیا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نسائی میں ہے، فرمایا کہ جب روح نکالنے والے فرشتے آتے ہیں تو یہ دوست فرشتے آ جاتے ہیں. ایتھا الروح الطیبہ، ارے اچھے والی روح جو اچھے جسم میں تھی، اخرجی الی روح و ریحان و رب غیر غضبان، آ جاؤ خوشبوؤں اور ٹھنڈی ہواؤں کی طرف آ جاؤ، اور ایسے رب کی ملاقات کے لیے آ جاؤ جو تم پر خوش. یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فباؤوا بغضب من اللہ، وہ دنیا میں آئے تھے، واپس گئے تو رب کا غضب لے کر واپس گئے. آپ رب کے پاس کیا لے کر جانا چاہتے ہیں؟ یہ دنیا کی بھول بھلیاں، یہ شیطانوں کی دوستیاں، یہ گندی مجلسیں، یہ ہمارے فائدے کی نہیں ہیں. رب کی اطاعت کرو گے تو یہ گند سارا خود ہی واش ہو جائے گا. آپ اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے دوست عنایت فرمائے گا. وہ تو باؤ بغضب من اللہ، رب کا غضب لے کر واپس گئے، آپ کیا لے کر جانا چاہتے ہیں؟ کہا اچھی روح نکل الی رب غیر غضبان،
ایسے رب کی طرف آ جا جو تجھ سے خوش۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو ملنے کے لیے گئے، 70 لوگوں کو ساتھ لے کر جانا تھا، طور پر جا رہے تھے، وہ تھوڑا آہستہ چل رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام تیز سے چلتے ہوئے آگے نکل گئے، جا کر اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ پوچھتے ہیں موسیٰ وہ آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ کہتے ہیں ہم اولائی علی اثری، اللہ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، پہنچ جائیں گے۔ وعجلت الیک رب لترضى، اللہ میں جلدی اس لیے آ گیا کہ تو خوش ہو جائے، یہ مقصد کہ تو خوش ہو جائے۔ یہاں لوگ چاپلوسیاں کرتے ہیں، جھوٹ بسوٹ اور جال سازی کر کے اور جعلی تعریفی کلمات کہہ کر اپنے باس اپنے بڑے کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے کچھ مل جائے، وہ تو ہمارا مولا ہے، وہ تو ہمارا رب ہے، اس کو کیسے خوش کیا جا سکتا ہے؟ اس کی طاعت اور فرما برداری کی۔ تو بھائیوں، پھر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزہ الٹا لٹکا ہوا ہو، نیچے سے باندھا ہوا ہو، تھوڑا سا تسمہ ڈھیلا کرو تو پانی نکل جاتا ہے۔ جنت کے ریشمی لباس میں اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اللہ کے فرشتے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے، وہ کہتے ہیں ذرا مجھے پکڑانا، 1 منٹ کے لیے مجھے پکڑانا، وہ کہتا ہے 1 منٹ کے لیے مجھے پکڑانا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دربان پوچھا کون آیا ہے؟ فلاں بن فلاں آیا ہے، نام پتہ پوچھ کر اجازت دیتا ہے، ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں دیکھتا ہے کہ دنیا میں اوپر جانے والوں میں ہے نہیں ہے، آنے دو۔ رب الجلال کے پاس پیش ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں افرشوا لہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ اللہ اکبر۔ اور جو گناہ گار رب کا باغی، رب کی طاعت سے بھاگا ہوا، وہ آتا ہے تو بدبودار ٹاٹ لے کر اللہ کے فرشتے آتے ہیں، نہایت بدبو اس کے جسم سے آ رہی ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ ناراض رب کی طرف نکل، وہ جسم میں چھپتی پھرتی ہے، جیسے چور کو گھر سے نکالا تو وہ چھپتا پھرتا ہے، اس کو معلوم ہے پٹائی ہوگی، جسم میں تار تار ہو جاتی ہے، پھر اس کو زور کے ساتھ کھینچا جاتا ہے۔ فرمایا جیسے کانٹے دار لوہے پر گیلی اون رکھ کر کھینچی جائے تو وہ تار تار ہو جاتی ہے۔ پھر یہ حالت ہوتی ہے کہ روح تو نکل چکی ہے، ابھی ٹانگ ہل رہی ہے، روح تو نکل چکی ہے، ابھی بازو ہلتا ہے، ابھی سانس چل رہی ہے، جسم بے جان ہو چکا ہے، وہ جسم کے اندر ٹوٹ جاتی ہے، بدبودار ہوتی ہے، اس کو آسمان کی طرف نہیں لے جایا جاتا ہے، لیکن دروازے نہیں کھلتے تو وہاں سے گرا دیا جاتا ہے، وہ زمینوں کے نیچے سجین میں چلی جاتی ہے۔ تو یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے تسلیاں دیتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ تسلی دینا یہ بہت بڑا علاج ہے، مصیبت کے وقت تسلی دینا۔ اللہ تعالیٰ اس کو تسلی بھی دیتا ہے، محشر میں بھی وہ فرشتے ساتھ ہوں گے، جنت میں جانے تک اس کا ساتھ نبھائیں گے۔ اور یہ فرشتے کیسے ہمارے ساتھ مل سکتے ہیں؟ اگر ہم اس جہان میں جو طاعت اور فرما برداری کا کام شروع کیے ہیں، ٹھیک ہے کمی بیشی انسان ہے ہو جاتی ہے، رمضان میں روزانہ ہم زیادہ قرآن پڑھتے تھے، اب کم از کم تھوڑا تو چلائیں تھا، رمضان میں روزانہ روزہ رکھتے تھے تو کم از کم مہینے میں 3 روزے تو چلائیں، پہلے 11 رکعت کا قیام کرتے تھے تو کم از کم آہستہ آہستہ وطروں کو 3 سے 5، 5 سے 7 آگے بڑھانے کی کوشش تو کریں۔ یہ طریقہ ہے فرشتوں کو اپنے ساتھ ملانے کا۔ جو طاعت اور فرما برداری کے کام شروع کیے تھے، جو صدقہ خیرات کے کام شروع کیے تھے، اس کو کنٹینیو کرنا، اس پر ہمیشگی کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو ساتھ لے کر چلتے چلتے یہاں تک کہ اسی حالت میں موت آ جائے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ اکبر، زیادہ صدقہ، زیادہ روزہ، زیادہ قیام کرتے ہیں، ساری رات سارا قرآن پڑھ جاتے ہیں عشاء سے لے کے فجر تک، اور سارے دن 30 کے 30 روزے رکھتے ہیں۔ آپ نے سمجھا تھوڑے کرو، لمبی حدیث پہلے میں نے آپ کو سنا رکھی ہے۔ تو وہ 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، 1 دن چھوڑ کر روزہ رکھتے تھے، اور جب وفات قریب ہوئی، جسم کمزور ہوا، روزانہ محنت کر کے قرآن کا 7واں حصہ دہراتے اور اس کو نماز میں پڑھتے، اور کبھی زیادہ تکلیف ہو جاتی تو روزے چھوڑنے پڑتے، پھر آئندہ مسلسل روزے رکھ کر پہلی کمی پوری کرتے، اور فرماتے کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو مان لیا ہوتا، مہینے میں 3 روزے رکھا کرتا اور مہینے میں قرآن ختم کرتا، میں نے آپ کی نصیحت نہیں مانی، اب مجھ پر مشقت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، مشقت کس چیز کی ہے؟ قرآن کا پڑھنا بھی نفلی ہے، تہجد بھی نفلی ہے، نفلی روزے ہیں۔ اگر اس وقت آپ کی جسم کی طاقت زیادہ تھی، آپ نے اپنی عادت اچھی بنانی تھی، اب جسم کمزور ہو گیا، اب اس کو کم کر لو، لیکن وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس نیکی کو شروع کیا ہے موت تک اسی لیول پر لے جائیں۔ احب الاعمال ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو زیادہ دوام اور ہمیشگی والا ہو، اگرچہ تھوڑا کیوں نہ ہو۔ صدقہ خیرات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر روز 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے والے کو برکت عطا فرما، دوسرا کہتا ہے بخل کرنے والے کے مال کو ہلاک کر دے۔ یہ اللہ فرشتوں کو دعا کرنے کے لیے بھیجتا ہے، تو کوئی حرج نہیں 5 روپے کی روٹین بنا لو، میں نے فرشتے کا دعا کا مستحق بننا ہے 5 روپے کے ساتھ، کوئی مشکل نہیں۔ وہ بالکل کمزور معیشت والا 1 روپیہ دے دے، کوئی مشکل نہیں، لیکن مستقل ہو، جس کام پر دوام اور ہمیشگی ہوتی ہے اس کو استقامت کہتے ہیں، اور جو اس جہان میں استقامت دکھاتا ہے اس جہان میں اس کو ڈگمگانے سے میرا رب روکے گا، اللہ اس کا تعاون فرمائے۔ تو بھائیوں، ہم نے نیکیاں کی، ہم گناہوں سے بچے، اب اس پر استقامت دکھانے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عید رات اور عید کی فجر میں نمازی ختم ہو جائیں، موسمی نمازی ختم ہو جائیں، روٹین کے باقی رہیں، بلکہ میں اللہ سے توقع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مستقل نمازی بنا دے، مستقل نیکیاں کرنے والے بنا دے، مستقل گناہوں سے توبہ کرنے والے بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس جہان میں 50 سال یا 60 جو زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں پر ہمیشگی اور استقامت دکھانے کی توفیق دے، تاکہ اگلا جہان ہمارا اچھا ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔